الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ ہے جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور مسلمان اس مہینے میں خاص کر اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تعلق کا اظہار کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے، یہ گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا کہ نبی سے محبت یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے، ایمان کے مکمل ہونے کی علامت ہے. اس موقع پر ذکر کیا جائے گا کہ ایک امتی اپنے نبی کے احسانات کو یاد کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانوں پر، دنیا پر اور مخلوقات پر، کائنات کی چیزوں پر کتنے لاتعداد احسانات ہیں. اس واسطے کہ جب کسی کے احسان کو آپ یاد کریں گے تو اس کی قدر کرنے والے بھی بن جاتے ہیں. دنیا کا عام معمول ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرے، کوئی اچھا سلوک کرے تو ہم جب بھی اس کی بھلائی یاد کرتے ہیں تو اس کے حق میں دعا دیتے ہیں، اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی پریشانی کی حالت میں ہمیں قرض دے اور کچھ پیسوں سے مدد کرے تو ہم ہمیشہ اس کو یاد کرتے ہیں کہ تنگ دستی کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر فلاں نے ہماری مدد کی تھی. لہذا ان کا احسان بھولنا نہیں چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. یہ دنیا کا عام مزاج ہے. اس واسطے عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا غلام بن جاتا ہے. آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرے، اس آدمی کو آپ اپنے قابو میں کر لیتے ہیں. کسی کو اگر قابو میں کرنا ہے اور اپنا گرفتہ بنانا ہے، اپنے جال میں پھنسانا ہے تو لوگ بعض اوقات بھلائی کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں بھلائی مختلف طریقوں سے ہمارے پاس کی جاتی ہے. پیسے دے کر بھلائی کی جاتی ہے، کھانا کھلا کر بھلائی کی جاتی ہے، کپڑے پہنا کر بھلائی کی جاتی ہے، بیمار ہے تو دوا دلا کر بھلائی کی جاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں آدمی اس سے جڑ جاتا ہے، اس کا قدردان بن جاتا ہے، احسان مند بن جاتا ہے. اور اس اعتبار سے دیکھیں گے تو ہمارا جو رشتہ ہمارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو ہم یہ جائزہ لیں کہ ہمارے اوپر، انسانوں کے اوپر ہمارے نبی کے کتنے احسانات ہیں، تاکہ ان احسانات کو یاد کرنے کے نتیجے میں نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، نبی کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، نبی سے تعلق ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. آج امت کی صورتحال یہ ہے کہ امت نے نبی کے احسانات کو بھلا دیا، نبی کے احسانات کو فراموش کر دیا. اس واسطے وقتی طور پر نبی کو یاد کر رہے، دائمی طور پر نبی کو بھلا دے رہے. 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی کو یاد کر رہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ ختم ہو گئی یا جلوس کا وقت ختم ہو گیا یا جلسے کا وقت ختم ہو گیا تو نبی کو بھی بھلا دے رہے، نبی کی تعلیمات کو بھی بھلا دے رہے، نبی کے اسوے کو بھی بھلا دے رہے. تو احسانات کو یاد کرے کہ نبی نے کیسے احسانات فرمائے، کتنے احسانات فرمائے، دنیا میں کیا احسانات فرمائے، قبر میں کیا احسانات فرمائے، حشر میں کیا احسانات فرمائے. پھر ان احسانات کو ذہنوں میں تازہ رکھے تاکہ ہمیشہ نبی کی محبت کا چراغ دل میں جلتا رہے،
نبی کی الفت کا تعلق ہمیشہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہے۔ اس لیے چند باتیں اس موقع پر آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی جو نبی کے احسانات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں سے انہی کا ایک رسول بھیجا کہ جو ان کو قرآن پڑھ کر سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ورنہ اس رسول کے آنے سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اور ایک جگہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا 4 پارے کے اندر سورہ نساء میں، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ اللہ نے فرمایا ایک وقت وہ تھا کہ تم عداوت میں، دشمنی میں بھرے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نبی کو بھیج کر تمہاری دشمنی کو ختم کیا اور تم کو بھائی بھائی بنایا، محبتوں کے ساتھ تمہارے تعلق کو جوڑا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا اگر وہ نبی محبتوں کے ساتھ تم کو مضبوط نہ کرتے تو تم تباہی کے کنارے پر چلے گئے تھے اور قریب تھا کہ جہنم کی آگ میں چلے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کو بھیج کر انسانوں کے دلوں میں محبتوں کو پیدا فرمایا، نفرتوں کا خاتمہ فرمایا، دشمنیوں کا خاتمہ فرمایا۔ اور سورہ توبہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے تمہارے پاس ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے کہ تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، بڑا گناہ گزرتا ہے کہ تم کو تکلیف پہنچے، وہ تمہیں بھلائی پہنچانے کی دھن میں لگے رہتے ہیں، تم کو بھلائی فائدہ پہنچانے کی فکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا ایک عمومی تعلق تھا۔ قرآن کریم میں بعض جگہ اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اپنے آپ کی اپنی جان کو نقصان پہنچا دیں گے اس بات سے کہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے اور ایمان نہیں قبول کر رہے؟ تو یہ نبی کے انسانوں کے بارے میں اس درجے ہمدردی اور محبت کو قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کیا، اور اللہ نے اطمینان دلایا کہ ہم آپ پہ قرآن نازل کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم نازل فرما رہے، آپ ان کی رہنمائی کرتے رہیے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نبی کے آنے سے پہلے دنیا میں انسانوں پر نبی کے احسانات کیا ہے تھوڑا سا جائزہ لے کر دیکھیے۔ نبی کے آنے سے پہلے دنیا کفر میں مبتلا تھی، شرک میں مبتلا تھی، خدا کو بھول کر زندگی گزار رہی تھی، بتوں کی پرستش میں مبتلا تھی، رشتوں کو توڑ کر جیا کرتی تھی، انسانوں کے حقوق کو مار کر دنیا والے لوگ جیا کرتے تھے، اور لڑکیوں کی پیدائش کو ذلت و عار کا سبب سمجھا جاتا تھا، عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، غلاموں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی، یتیموں کے ساتھ ظلم اور ستم کا معاملہ کیا جاتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج کر ان سارے طبقوں کو حقوق دلوائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طبقے ظلم کا شکار تھے، زیادتی کا شکار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان طبقات کو، ان انسانوں کو محبت کا، ان انسانوں کو امن و بھلائی کا راستہ بتایا۔ عورتوں کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت کا مقام دیا، احترام کا مقام دیا۔ ماں ہے تو فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، لہٰذا تم ان کی خدمت کرو، ان کو بے یار و مددگار مت چھوڑو، ان کو تنی تنہا مت چھوڑو۔ باپ ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا باپ کو معمولی مت سمجھو، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، اگر باپ راضی رہے گا، ماں راضی رہے گی، اللہ تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر ماں باپ ناراض رہیں گے تو اللہ بھی ناراض رہے گا۔ اللہ نے اپنی رضامندی کو ماں باپ کی رضامندی سے جوڑا، اور ماں باپ کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی سے جوڑ کر بتایا، اور رشتوں کے تعلقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے اجاگر فرمایا۔ بیوی تھی، شوہر مر جاتا، بیوی کو بھی شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا، اور شوہر کے مال کی تقسیم کی طرح عورت کو بھی تقسیم کر دیا جاتا، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ مرد تھے، ان کا روب دبدبہ ہوتا، وہ اچھے کھانے کھاتے، وہ اچھے کپڑے پہنتے، وہ اچھی زندگی گزارتے، عورت کے لیے کوئی زندگی نہیں تھی، کوئی حق نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیوی کے ساتھ اچھا رہنا اور بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ انسان کے اچھے اخلاق والا ہونے کا معیار ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا انا خیرکم خیرکم لأہلی، کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کرتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے حقوق دلاتا ہوں اور ان کے ساتھ اچھی سلوک کرتا ہوں۔ لہٰذا انسان کے با اخلاق ہونے کا، انسان کے اچھے ہونے کا معیار اور پیمانہ کیا بتایا کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنے۔ بیٹی کی پیدائش ہوتی تو قرآن کریم میں 2 جگہ ذکر کیا گیا کہ باپ بیٹی کی پیدائش کا نام سن کر اپنے چہرے کو پھیر لیتا، اس کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے کالا پڑ جاتا اور وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی رحمت ہے، بیٹی کی پیدائش ذلت کی چیز نہیں ہے، عار کی چیز نہیں ہے۔ جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے اور وہ ان کی پرورش کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق بتائے اور ان کو زندگی گزارنے کا اور جینے کا سلیقہ بتایا۔ غلاموں کے ساتھ زیادتی ہوتی، غلاموں کو مارا جاتا، پیٹا جاتا اور غلام آقا کے ہاتھوں میں مجبور بن کر رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی مختلف مسئلوں میں کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکے اور قضا کرنا ہے، عذر کی وجہ سے قضا نہیں کر سکتا، غلاموں کو آزاد کرائے۔ قسم کھا لیے، قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے، غلام کو آزاد کرائے۔ مختلف شکلیں اللہ کے نبی نے بتائی تاکہ غلامی کا رواج ختم ہوتے رہے اور کسی انسان کو اپنا غلام اپنا مجبور بنا کر نہ رکھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غلام بھی تمہاری طرح انسان ہے، تم جو کپڑے پہنتے ہو ان کو وہ کپڑے پہناؤ، تم جو کھانا کھاتے ہو ان کو وہ کھانا کھلاؤ۔ یہ کوئی عجیب مخلوق نہیں ہے، یہ اچنبی مخلوق نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرو، ظلم کا معاملہ کرو، بلکہ یہ تمہارے بھائی ہے۔ ایسا سلوک اللہ کے نبی نے کر کے بتایا اور ایسی تعلیمات انسانوں پر دی۔ قیدیوں کا معاملہ آ گیا، اللہ کے نبی نے جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں کو مت مارو، بچوں کو مت مارو، بوڑھوں کو مت مارو، کھڑی ہوئی کھیتوں کو فصلوں کو تباہ مت کرو۔ یہ سارے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائے۔ یتیموں کا معاملہ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا یتیم کے مال کی حفاظت کرنا اس کے سرپرست کی ذمہ داری ہے، اور قرآن میں کہا گیا جو یتیم کے مال کو ناحق کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنے والا ہوگا۔ یتیم کی پرورش کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، یتیم کے سر کے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں کسی یتیم کی کفالت کی جائے، پرورش کی جائے، اللہ اس گھر میں خیر اور برکتوں کو اتارے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتے توڑے جاتے تھے، رشتوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ رشتہ توڑے تم رشتوں کو جوڑنے والے بنو۔ میرے بزرگ میرے بھائیوں، یہ دنیا میں نبی کے احسانات ہے کہ نبی نے ہر طبقے کو جینے کا حق دلایا، اور سب سے بڑا حق انسانوں کو یہ دلایا کہ جس انسان کو اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا تھا ان انسانوں نے خدا کو بھول کر اپنے ہاتھوں سے تراشے سو بتوں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو ٹیکنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ نبی نے فرمایا کہ نہیں، تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو کہ تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اپنی پیشانیوں کو ٹیکو، بلکہ تم تو خدا کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کی عظمتوں کے ساتھ جینے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ نبی کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم انسانوں کو اپنے خدا کی امانت ہمارے حوالے کی اور خدا کی امانت ہمارے حوالے کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر نبی ہماری تڑپے نہ ہوتے، ہماری آنسو بہائے نہ ہوتے تو پھر آج سوچئے کہ ہم کس حال میں دنیا میں زندہ ہوتے۔ نبی کے احسانات، نبی کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، آپ کے خاندان والوں نے، آپ کے علاقے والوں نے آپ کو اپنے شہر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن کبھی نبی نے کسی کے حق میں بد دعا نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان گئے، احد کے موقع پر اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچی تھی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کو اس موقع کے علاوہ بھی کبھی تکلیف پہنچی ہے؟ تو نبی نے فرمایا ہاں عائشہ، طائف کے میدان میں مجھے جو ستایا گیا وہ بہت بڑی اذیت تھی، وہ بہت بڑی تکلیف تھی کہ میں ان کے حق میں بھلائی کا پیغام لے کر گیا تھا، لیکن انہوں نے
دیوانوں کو، پاگلوں کو میرے پیچھے لگا دیا، جو میرے جسم پر پتھر برساتے اور جس کے نتیجے میں لہولہان ہو گیا، میں خون میں تربتر ہو گیا۔ اس موقع پر جبرائیل امین پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اگر آپ ایک حکم دیں گے یہ پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس کر رکھ دیں گے، کچل کر رکھ دیں گے۔ اگر میرے اور آپ کے نبی چاہتے تو فرشتوں کو اجازت دیتے، لیکن قربان جائیے ان کی محبت پر، ان کی رحمت پر، ان کی عنایت پر، ان کے احسان پر۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کے حق میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ان کے حق میں تباہی چاہنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ مجھے امید ہے ان کے آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی، میرا کلمہ پڑھے گی، میرے دین کو سمجھے گی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ نبی کے احسانات ہیں۔ کتنا بتایا جائے کہ جس نبی کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا، جو آنے والے ہر غریب کو، ہر ضرورت مند کو دیتا، اور جو اپنے مبارک پیٹ پر 2 پتھر باندھا کرتا، وہ اس امت کی بھلائی کے لیے، اس امت کی نجات کے لیے، اس امت کی کامیابی کے لیے۔ اگر اللہ چاہتا آسمان سے دسترخوان ان کے لیے اتارتا اور روزانہ جنت کی دسترخوان ان کے لیے اترا کرتے، لیکن انہوں نے سادگی کی زندگی گزاری، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی، اور آخر مرحلے میں جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، آخری حج ہے، 1,24,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں تقریر کی، خطبہ دیا، بیان فرمایا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے تمام صحابہ سے فرمایا، کیا میں نے اللہ کی امانت تم تک پہنچا دی ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا، صحابہ نے گواہی دی، اے اللہ کے نبی، آپ نے اللہ کی امانت ہم تک پہنچا دی ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا، صحابہ نے ہر وقت جواب دیا۔ اس کے بعد نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ کہا کہ اے اللہ، تو گواہ رہنا کہ انہوں نے اس کا اقرار کر لیا ہے کہ آپ نے جو امانت میرے سپرد کی تھی اور جو ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی تھی، میں نے وہ ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، سن لو جو یہاں پر موجود ہے ان کی ذمہ داری ہے وہ غیر موجود غائبین تک میرے پیغام کو پہنچانے والے بنے۔ کتنے احسانات ہیں، کتنے نبی کی محبتیں ہیں اس انسانوں پر۔ اللہ کے نبی کی محبتیں صرف انسانوں تک نہیں تھی، دنیا کے ہر انسانوں کے دیگر مخلوقات پر، ساری مخلوقات پر اللہ کے نبی کے احسانات تھے۔ جانوروں پر رحم کرنے والے، جانوروں کو ان کا حق دلانے والے۔ مزدوروں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دے دو۔ اگر کوئی مزدور سے کام لے، اس کو برابر معاوضہ اور اجرت نہ دے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ ہر انسان کو اللہ کے نبی نے احسان فرما کر ان کا حق دلایا۔ آج میں نے اور آپ نے نبی کے احسانات کو بھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے قبر کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ تم ایمان کے ساتھ مرو گے تو اس کا نتیجہ قبر میں کیا ہوگا۔ جب تمہیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور تمہارے عزیز، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہارے اور دیگر دوست احباب چھوڑ کر تمہیں چلے جائیں گے، اللہ 2 فرشتوں کو بھیجے گا۔ پر فرشتے آ کر کہیں گے، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کیا ہے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو ایمان والا نہیں ہوگا، کافر اور مشرک ہوگا، اس کے پاس فرشتے آ کر پوچھیں گے، وہ ہر جواب پر کہے گا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا۔ جنتی کے بارے میں اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جس نے صحیح جواب دے دیے، جنت کا لباس اس کے لیے پہنا دیا جائے، جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھا دیا جائے، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے اور اس کو سلا دیا جائے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے بے فکر ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایمان والے کو قبر میں سلا دے گا، وہ اطمینان سے سوتا رہے گا، اور جہنمی ہوگا تو فرشتوں کو کہا جائے گا کہ جہنم کا لباس پہنا دیا جائے، جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے جہاں سے گرم گرم ہوائیں اور آگ کی لو وہاں سے آنے لگے اور وہ تڑپتا رہے۔ اس کے بعد قبر اتنی قریب ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی انتڑیاں اور انسان کی آتیں اس طرح قریب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس زندگی کے لیے تیاری کرو کہ مجھے پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے دین کو پہچانو۔ اس کے بعد نبی کے احسانات کیا ہے؟ دنیا سے انسان جائے گا، میدان محشر میں سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے،
سورج نیچے آ جائے گا، گرمی اور سورج کی وجہ سے انسان نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کے بنیاد پر جتنا گناہ گار ہوگا اتنا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ سارے انسانوں کا مجمع اول سے لے کر آخر تک جتنے انسان پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ابو الانبیاء ہے، آپ سب سے پہلے انسان ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر سفارش کیجئے، اللہ حساب و کتاب شروع کرے۔ حضرت آدم عذر کر دیں گے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، جاؤ نوح کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس انسانوں کا پورا مجمع آئے گا، حضرت نوح سے گزارش کرے گا آپ سفارش کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی عذر کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانوں کا مجمع آئے گا اور عرض کرے گا کہ آپ یہ گرمی کی تپش، یہ سورج کی لو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بھی عذر پیش کریں گے اور یہ کہیں گے جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس مجمع آئے گا، حضرت موسیٰ عذر کریں گے کہ نہیں میں نہیں کروں گا، آج اللہ بہت جلال میں ہے، اللہ کچھ بھی بات مجھ سے پوچھ سکتا ہے، لہذا جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے، شاید اللہ ان کی بات کو سن لے گا۔ سارا مجمع حضرت عیسیٰ کے پاس آئے گا، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اللہ کی جو آج شان ہے وہ ہم لوگوں کے لیے اتنی ہے کہ ہم نہیں جا سکتے، اگر تمہاری کوئی سفارش کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تمہاری کوئی دعا، تمہاری کوئی درخواست پیش کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ محمد کے پاس جاؤ، محمد سفارش کریں گے۔ انسانوں کا مجمع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرے گا آپ خاتم النبیین ہے، آپ سید الاولین والآخرین ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے ہاں میں سفارش کروں گا، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا۔ اللہ کے نبی اجازت چاہیں گے، اللہ کے سامنے جائیں گے اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مجھے اپنی تعریف کے ایسے الفاظ الہام کرے گا کہ اس سے پہلے وہ الفاظ میرے ذہن میں نہیں تھے، میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ کو مناؤں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ اللہ پوچھے گا ارفع یا محمد راسک، اے محمد سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ پوچھئے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے اے اللہ انسانیت پریشانی کے عالم میں ہے، آپ حساب و کتاب شروع فرما دے۔ اللہ حساب و کتاب فرمائیں گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا میں پھر سجدہ کروں گا اللہ کے سامنے، پھر اللہ کو مناؤں گا۔ اللہ فرمائیں گا کہ آپ جو لوگ کلمہ پڑھے تھے آپ ان کو لے جائیے جہنم سے نکال کر، وہ کالے کلوٹے ہو جائیں گے، ایک وہاں پر نہر ہوگی، اس نہر میں ان کو غسل دیا جائے گا، وہ پاک و صاف ہو کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور آخری مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں صرف پھر سفارش کروں گا، پھر اللہ سے مناؤں گا، تو اللہ فرمائے گا کہ جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا آپ ان کو لے جائیے جنت۔ یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک انسان اور میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہیں جائے گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ دنیا میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی رونے لگے، حضرت جبرائیل آئے اور آ کر پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ جانتا ہے لیکن پھر بھی جبرائیل سے پوچھنے لگایا کہ جاؤ پوچھو میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی آخری حالت مجھے یاد آ رہی ہے کہ نہیں معلوم کیا ہوگا میری امت کے ساتھ۔ جبرائیل گئے، اللہ سے عرض کیا اللہ نبی اس واسطے رو رہے، اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ کو راضی کر دیں گے۔ چنانچہ حدیثوں میں ہے جب اللہ کے نبی سفارش پہ سفارش کرتے جائیں گے آخر میں اللہ پوچھے گا اے میرے نبی کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ تو نبی فرمائیں گے کہ اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ میرے بزرگوں میرے بھائیوں یہ احسانات ہے، اور کتنا بیان اور کتنے احسانات شمار کیے جائے، لا تعداد احسانات ہیں میرے نبی کے۔ ہمارا وقت ختم ہو جائے گا، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہم نبی کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے نہیں تڑپتا جتنا نبی تڑپے ہیں، ایک ماں اپنی اولاد کے لیے آنسو نہیں بہاتی جتنا نبی آنسو بہائے ہیں۔ لیکن آج امت کا کیا حال ہے؟ امت نبی کے احسانات کا بدلہ چکا رہی ہے نہیں چکا رہی ہے؟ نبی نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے امت نے اس کو فراموش کر دیا۔ آج میرے نوجوان ساتھی کتنے ہیں جو یہ سمجھ رہے کہ بھائی ہم جلوس میں شریک ہو جائیں گے،
ہم ریالی میں شریک ہو جائیں گے، محبت کا حق ادا ہو جائے گا۔ ممکن ہے میرے بھائی آپ کا جذبہ صحیح ہوگا، آپ کی نیت صحیح ہوگی، لیکن ولادت کا جشن منا لینا آسان ہے، ولادت کے بعد نبی کا جو پیغام ہے اس کو زندہ کرنا اصل کام ہے۔ نبی صرف اس واسطے نہیں بھیجے گئے کہ آپ ایک دن خوشی منا لو، ریالی نکال لو، جلوس و جلسہ کر لو۔ نبی اس لیے بھیجے گئے کہ 24 گھنٹے کی زندگی کو بدلو، سال بھر کے مہینوں کو بدلو اور پوری زندگی کا نظام بدلو۔ اللہ کے نبی صرف جشن ولادت منانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کا میلاد کیا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ نبی نے اپنے مقصد زندگی کو پورا کیا ہے۔ نبی کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا انہوں نے اپنے مشن کو، اپنی ذمہ داری کو، اپنے کام کو ادا کیا ہے۔ آج اس کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، کہ آپ محبت کریں، آپ نبی کی محبت میں جو کام کرتے ہیں معلوم کریں کہ میرا نبی یہ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ آپ کے لیے یہ دکھاوے کے چند کام کرنا لوگوں کے لیے آسان ہے، اصل کام یہ ہے کہ نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ کتنے لوگ آج جذبے میں ہوں گے، ہم جائیں گے غیروں کو دکھائیں گے، اپنی یونٹی دکھائیں گے، اپنی میجورٹی دکھائیں گے، اپنی کثرت دکھائیں گے۔ 2-3 دن پہلے ان لوگوں نے دکھایا تھا، آج ہم دکھائیں گے، لیکن کتنا افسوس ہوگا آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی ہے۔ آج کتنا افسوس ہوگا، آج جمعہ کا موقع تھا، وقت سے پہلے مسجدوں میں حاضر ہونا تھا، اپنے حاضری کو بھلا دیا۔ کتنا افسوس کا مقام ہوگا، ہماری نمازیں چھوٹ جائے گی اور ہمارے بارے میں بتایا جائے گا یہ آپ کا جھوٹا نام لیوا ہے نبی، یہ آپ کا جھوٹا نام لیوا ہے نبی، کہ جو سڑکوں پہ نکلا کرتا تھا لیکن اپنی میٹھی نیند چھوڑتا نہیں تھا، حرام کاروبار ختم نہیں کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ ختم نہیں کرتا تھا، وہ سنتوں پر عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ اصل ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نبی سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کے پیدائش پہ خوش ہونا یہ ایمان کی پہچان ہے۔ وہ بدبخت بدنصیب ہوگا جو نبی کی پیدائش پر خوش نہیں ہوگا، لیکن خوش ہو کے خاموش بیٹھ جانے سے کام نہیں چلے گا۔ خوشی کا اصل مقصد یہ ہے کہ نبی کیا کرے تھے، کیا کرنے کو کہے تھے، کیا پیغام دے کر گئے تھے، کیا ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ڈالی تھی۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کا پیغام ہماری ذمہ داری ہے، آپ کا دین انسانوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ وہ کام ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ کام کریں گے تو یقین جانیے ہم سرخرو ہو جائیں گے، کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اگر وہ کام نہیں کریں گے تو یہ ظاہر کے چند کام کر لینے سے عاشق رسول نہیں بن سکتے۔ ظاہر کے اللہ کے نبی نے جو آپ نے سنا حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کہا تھا کہ تم میں جو موجود ہے وہ غائبین تک پیغام پہنچا دو۔ علماء نے لکھا ہے صحابہ میں جس کا اونٹ یا جس کا گھوڑا جس رخ پر بیٹھا تھا وہ صحابہ اس طرف نکل گئے، کوئی انڈیا کے بارڈروں تک آ گیا، کوئی قسطنطنیہ ترکی تک چلے گیا، کوئی دنیا کے کونے کونوں میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا نبی کے پیغام کو، مشن کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ کیا ہمارے اندر وہ فکر پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہر وقت نبی کے احسانات کو یاد کرے اور یہ سوچے کہ میرا ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا نبی کے احسانات کے بغیر۔ اس محسن کا صحیح حق یہ ہے کہ اس کی تعلیم، اس کی سیرت میری زندگی میں آ جائے۔ یہ کوشش کرنے والے بنے تو انشاءاللہ ولادت کی خوشی منانا بھی حقیقی ہوگا۔ ولادت کے اندر اللہ کے نبی کا جو مقصود تھا دنیا میں بھیجے جانے کا، اس مقصود کو بھی ہم سمجھنے والے بنیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔